اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوتے یا یہ کہا کہ جب نہاتے تو 1 سا سے لے کر 5 مد تک پانی استعمال فرماتے تھے، اور جب وضو فرماتے تو 1 مد پانی سے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 201۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے، اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو۔ اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو النضر نے بتلایا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایسا کہا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 202۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو میں پانی کا ایک برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء مبارکہ پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر مسح فرمایا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 203۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو سلمہ سے، انہوں نے جعفر بن عمر بن امیہ الزمری سے نقل کیا، انہیں ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کے مطابق میں حرب اور ابان نے یحییٰ سے حدیث نقل کی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 204۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو اوزائی نے یحییٰ کے واسطے سے خبر دی، وہ ابو سلمہ سے، وہ جعفر بن عمر سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امامے اور موضوع پر مسح کرتے دیکھا۔ اس کو روایت کیا معمر نے یحییٰ سے، وہ ابو سلمہ سے، انہوں نے عمر سے مطابقت کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ واقعی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 205۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موزے اتار ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو، چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا۔
پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 206۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 207۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہمیں لیث نے عقیل سے خبر دی، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، انہیں جعفر بن عمر بن امیہ نے اپنے باپ عمر سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 208۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا گیا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ بھگو دیے گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 209۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 210۔